عز الدین نے رضیہ خاتون کی سیر کے لیے بگی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضیہ خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبزہ زار تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضیہ خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عز الدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضیہ خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضیہ خاتون اور شمس النساء چشمے کی طرف چلی گئیں۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا اسے اور کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضیہ خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا رضیہ خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اسی لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضیہ خاتون کی سواری ادھر جاتے دیکھی تھی۔ اسحاق کو یہ تو بتا ہی دیا گیا تھا کہ رضیہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضیہ خاتون اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عز الدین سلطان ایوبی کو دوستی کے دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بر وقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے آرمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں سے بھٹکیں، ستاروں کو دیکھیں، سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اس سے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا اسی طرح ٹہلتے رہو اور وہ رضیہ خاتون کے پاس گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضیہ خاتون اور شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضیہ خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بچا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا سلطان ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عز الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عز الدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا، میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے۔
مجھے قید کر لیا گیا ہے، اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ ہے، بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے۔ تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جب کہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان کا نظام عام ہو گیا ہے۔ عرب کے امراء کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلہ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ عز و دین اور عماد و دین پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں مدد نہیں مدد کا دھوکہ دیں گے۔ بیروت کی بجائے حلب اور موصل کو محاصرے میں لے کر ان ایمان فروش حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لو اور یہ اہم علاقے اپنی عملداری میں لے لو تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو، ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ ملکوں کے سودے کیے ہیں اور ان سودوں پر اسلام کے سپاہی نے لکیر پھیر دی اور قوم کی لاج رکھی ہے۔ دشمن کو صرف سپاہی دیکھتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں صرف سپاہی کٹتا اور مرتا ہے، اسی لیے وطن اور قوم کی قدر و قیمت صرف سپاہی